تو وہ غم حسین والا جو معاملہ ہے نا، غم حسین بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ اس میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا چیپٹر آپ نکال کے دیکھیں، اس میں فتح مکہ کے بعد سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کی بھی معافی، اس کی بھی معافی۔ وہ سر عمر سیریز میں انہوں نے فلما دی ہے۔ تو چونکہ یہ حبشی ہوتے ہیں وحشی، اور حضرت بلال حبشی بھی حبشی تھے، تو انہوں نے کہا یہ میری برادری کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، غلام بھی اور حبشی بھی۔ تو وہ حضرت حمزہ کے قتل کے بعد تو اس کی غلامی بھی ختم ہو جاتی ہے نا، وحشی کی آزاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ وحشی تو بھاگ کے طائف چلا جاتا ہے کہ اب تو میں مارا گیا، کیونکہ میں نے تو نبی اسلام کے لاڈلے ترین چچا کو بھی، اور وہ چچا جو دور شریک بھائی بھی تھا، اس کو قتل کیا ہوا، اور ہم عمر بھی۔ حضرت بلال اس کو بال کس طریقے منواتے ہیں بھائی، نبی اسلام تو بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حوصلہ دیا ہے، معاف فرمانے والے، عفو درگزر کرنے والے، تو وہ ان کو لے کے نا نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے۔ واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ پوری زندگی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے سامنے نہیں پھرے۔ یہ لادہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بہت بڑا کام لیا ہے کہ مسیلمہ کذاب، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا پیغمبر تھا، اس کو بھی قتل حضرت واشی نے کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور اسلام کے بھی بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ ویسے تو وہ اسلام لانے سے ہی معاف ہو گئے نا، تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حج مبرور، قبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ نبی الاسلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے والے۔ ایسا شخص جو اتنا حریص ہو اور وہ ناراض ہو جائے اس مسئلے میں، ایمان تو قبول کر لے لیکن کہ مجھے شکل نہیں دکھانی، تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ بغض واشی ہے نبی الاسلام کے دل میں؟ نہیں، غم حمزہ ہے۔ غم حمزہ کب تک تازہ تھا؟ احد کب ہوئی تھی سر؟ 3 ہجری میں۔ فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں۔ تو کسی نے آ کے نبی الاسلام کو نہیں کہا یا رسول اللہ 3 دن سے زیادہ تو سوگ ہی کوئی نہیں ہے، تو واشی نے تو 5 سال پہلے حمزہ کو قتل کیا تھا، تو آپ کدھر جو ہے وہ حمزہ کا سوگ لے کے بیٹھے ہوئے؟ ان کو پتہ تھا یہ سوگ حمزہ نہیں ہے، یہ غم حمزہ ہے۔ تو سر حمزہ تو چچا تھا، آپ لوگ بھی بچوں والے بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ بچوں کے لیول کی تو کوئی چیز نہیں، اللہ نے محبت ہے اسی وجہ سے پال لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ کس طریقے سے۔ بلکہ مجھے تو اپنے ماں باپ کی قدر ہی جو ہے نا تب آئی ہے جب میرے اپنے بچے ہوئے ہیں، یعنی اب میں وہ سارے بچوں کو جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ہمارے ماں باپ نے ہم سے کتنی محبت کی ہے بچپن میں، ٹھیک ہے۔ ویسے بندہ اس عمر میں نہیں اس چیز کا اس کو خیال ہوتا، جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا پھر بندے کو خیال ہوتا ہے کہ یار واقعی ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بے لوث ہوتا ہے جتنا مرضی، یعنی آپ اپنے جب بچے پہ کتنا بھی غصہ کھا رہے ہو، کہیں دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو میں نے موقع ملا تو اس کو پھڑکا دینا ہے، نہیں ہوتا۔ انتہائی غصے میں بھی نا اندر مارتے ہوئے خود بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنی جب اولاد ہوتی ہے پھر انسان کو اپنے ماں باپ کی قدر آتی ہے کہ یار میرے ماں باپ اس لیے مجھ سے پیار کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، لیکن اظہار کا فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ اظہار زیادہ اچھا کر لیتے ہیں، بعض بچے زیادہ اظہار اچھا کر لیتے ہیں اور بعض نہیں کر سکتے۔ تو اب ذرا آ جائے کہ یہ جو جن لوگوں نے حسن ابن علی کو زہر دیا، حسین ابن علی کو شہید کیا، علی ابن ابی طالب کو پوری زندگی سکون سے نہیں رہنے دیا، ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ تو اس کو کوئی سوگ حسین نہ کہ وہ غم حسین ہے۔ غم حسین ایسا غم ہے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی۔ مسند احمد میں وہ حدیث ہے نا سر، علی ابن ابی طالب جا رہے تھے جنگ صفین کے لیے، یا صفین سے نہروان کے لیے جا رہے تھے، نینوا نامی جگہ کے اوپر انہوں نے، ان کا وہ ساتھی کہتا ہے کہ کہا کہ
ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو میں نے کہا یہ حضور کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ اپنی ایک فارفتگی کا اظہار کر رہے تھے حضرت علی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی ہے؟ کہا کہ ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے قتل کر دی، اور پھر میری خواہش پہ انہوں نے اس جگہ کی سرخ مٹی بھی یوں جبرائیل نے ہاتھ جو ہے وہ فرشتے کا ہاتھ ہے نا کدھر پہنچا اور لا کے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یعنی حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں، 1.5 2 سال 3 سال، گود میں تو وہی بچہ ہوتا ہے نا، تو اس وقت بھی غم حسین ہے، حالانکہ شہید ہونا انہوں نے 55 سال کے بعد آلموسٹ، ٹھیک ہے جی، 58 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اچھا پھر جب شہادت ہوئی ہے وہی مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، ساری عبارت سچ پیپر پر ڈلی ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دوپہر تھی، میں سویا ہوا تھا، اچانک جب میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ پراندہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ تو فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں۔ یعنی ایک تمثیل تھی، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام فزیکلی وہاں موجود تھے۔ آپ مجھے خواب میں دیکھیں، مجھے آپ فون کر کے پوچھیں علی بھائی آپ رات کو خواب میں آئے تھے، خیریت تو تھی؟ تو میں کو یہ مجھے تو نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، وہ ایک محکمہ ہوتا ہے خواب کا۔ اس سے جو بریلویوں نے اور آپ کے شیعہ کے آج جو ایک عجیب چیزیں بنا لی ہیں، وہ یہ اللہ کا ایک لالا سے محکمہ ہے کہ وہ تمثیلی چیزیں دکھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، تو پھر بعد پتہ چلا کہ اسی دن، ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ یا میڈیا کا دور نہیں تھا، کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ 10 محرم 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اجمعین۔ تو یہ غم حسین نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ ہوا ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ایک کتاب ہے اس کی اسماعیل دہلوی کی، تقویۃ الایمان، وہ اکثر دیوبند اور اہل حدیث کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ان کی کتاب اکٹھی چھپی ہوئی ہے، تقویۃ الایمان ما تذکیر الاخوان، جیسے وہ احمد صاحب بریلوی صاحب کی کتاب اکٹھی چھپی ہوئی ہے نا، حسام الحرمین ما تمہید ایمان، یہ دونوں ایک، یعنی اس کا ضمیم ہے، یہ اکٹھی کتاب ہے اسماعیل دہلوی کی، وہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے، عام بھی مل جاتی ہے، تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان، جس میں گستاخانہ عبارتیں بھی ہیں، جس کا میں نے رد بھی کیا۔ پر اس میں ایک مزے کی بات بتاؤں، اسماعیل دہلوی جو ہے نا، ایک تو حسین علیہ السلام کا جب بھی نام لکھتا ہے تو علیہ السلام لکھتا ہے، سر اہل حدیث اور دیوبندیوں کے بزرگ اسماعیل دہلوی صاحب حسین کو علیہ السلام لکھتے ہیں۔ نمبر 2، اس پوری کتاب میں جب بھی انہوں نے یزید کا نام لکھا ہے تو اکیلا نہیں لکھا، یزید پلید، یزید پلید، یزید پلید۔ تو یار اپنے بابا جی سے ہی پوچھ لیتے آپ، ٹھیک ہے؟ تو اچھا تیسری بات، یہ جو حدیث میں نے بتائی نا مسند احمد کی، اصبر یا ابا عبداللہ، جو حضرت نینوا کے مقام پہ، یہ حدیث لکھ کے، یہ والی حدیث نہیں، دوسری والی حدیث جو عباس ابن عبد المطلب، حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی علیہ السلام خواب میں خون کی شیشی والا، وہ والی حدیث لکھ کے نا، تو اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنت میں بھی اپنے بیٹے کے قتل کے اوپر غم زدہ ہے۔ یہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی تمثیل امت تک ایک میسج پہنچایا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس چیز کا دکھ ہے۔ ظاہر نیچرل ہے یہ چیز، آپ کو تو زندگی میں بتا دی گئی تھی یہ بات، تو اس کو آپ سوگے حسین کے، غم حسین کے، وہ آپ کی مرضی، یہ سوگ نہیں ہے سر، یہ غم ہے، غم یہ تازہ ہی رہے گا۔